مجھے اس بات پہ کم از کم الحمدللہ فخر ہے کہ میں نے کوئی گندی جگت گھٹیا پروگرام یا ایسے اسکرپٹ کو نہیں لیا. جو میڈم نرگس ہے میری بہن بنی ہوئی ہے اور وہ میرا خیال کرتی ہے، احساس کرتی ہیں کہ میرا بھائی جو ہے تکلیف میں ہے، تنگ آ کے نا پنکھا ہی چلانا ہے، تو ہم نے ہینڈ فین رکھ لیا اپنے لیے. السلام علیکم، ڈبل ایم نیوز ہب کے ساتھ میں ہوں ریحان حیدر. ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے زندگی کا عرصہ 20 سال شوبز انڈسٹری کو دیے. پڑھے لکھے فنکار ہیں اور سینکڑوں ڈراموں فلموں میں انہوں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے. مقصود انور جانو بابا میرے ساتھ موجود ہیں. کچھ عرصہ قبل ان کے ساتھ زندگی میں ایک ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ ایک بیماری کی وجہ سے ان کی ٹانگ کٹ جاتی ہے. تب سے لے کے اب تک گھر میں ہیں موجود اور کسی نے کوئی داد رسی نہیں کی. ان سے جانتے ہیں کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں. بتائیے گا، آپ نے فن کی خدمت کی، 18 سے 20 سال شوبز انڈسٹری کو دیے، بدلے میں شوبز نے آپ کو کیا دیا؟ سب سے پہلی بات ہے بیٹا، میں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ میں اگر اپنے ضمیر کے حوالے سے بات کروں تو کوئی اچھا کام تو نہیں ہے جو میں نے کیا. لیکن بہرحال جتنا کام بھی کیا میں نے وہ بڑا سلیکٹڈ کیا، فیملیز کے لیے کیا، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کے لیے کیا. اور میں نے جتنی سروسز اور خدمات سر انجام دی ہیں، مجھے اس بات پہ کم از کم الحمدللہ فخر ہے کہ میں نے کوئی گندی جگت گھٹیا پروگرام یا ایسے اسکرپٹ کو نہیں لیا. ہم دیکھتے ہیں کہ نسیم وکی، ناصر چنیوٹی، افتخار ٹھاکر، ظفری خان، جو بڑے بڑے نام ہیں اس ٹائم، ان کے ساتھ آپ نے کام کیا، آپ کو جانتے ہیں، محبت کرتے ہیں. تو جب آپ بالکل صحیح سلامت ہے تب تو ساتھ کام کر رہے تھے، اب آپ گھر میں پڑے ہوئے بیڈ ریسٹ پہ، تو اب بھی ویسے محبت برقرار ہے، آتے جاتے ہیں، ملتے ہیں؟ دیکھیں، جب انسان تکلیف میں یا پریشانی میں ہوتا ہے نا میرا بیٹا، تو تب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو سٹارز ہیں، تو وہ ان کے پاس ٹائم بیٹا کہاں کہ وہ یہاں پہ میرے پاس آئیں، اس غریب کے پاس آئیں. میں یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ آفتاب اقبال صاحب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یاد رکھا، میری ہیلپ کی. اس کے بعد افتخار ٹھاکر صاحب کا میں بےحد مشکور ہوں، سید نور صاحب کا میں بےحد مشکور ہوں. جو صحافی ہیں اس میں ٹائیگر شاہ جی جو ہیں، وہ وقار رضوی صاحب جو جرا رضوی صاحب کے بھائی ہیں، ان کا شکر گزار ہوں. جو میڈم نرگس ہے میری بہن بنی ہوئی ہے اور وہ میرا خیال کرتی ہے، احساس کرتی ہیں کہ میرا بھائی جو ہے تکلیف میں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میڈم نرگس کا میں بےحد مشکور ہوں. اچھا، جب صحت مند تھے آپ، تندرست و توانا تھے، تو کام وام تو چل رہے تھے، تب کبھی یہ خیال آیا تھا کہ یہ اس موڈ پہ لے آئے گی زندگی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، پاک پروردگار، وہ ہماری سوچوں سے ہٹ کے فیصلے کرنے والی ہے. ہم لوگ اپنے زوم میں ہوتے ہیں، جب روشنیوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو کسی بھی انسان کو نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے ہر دم اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر وہ آپ کو دے رہا ہے. تو بتائیے گا کہ آج کل کیسے زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہے؟ پہلے تو آپ کام کرتے تھے، پردہ اسکرین پر نظر آتے تھے، تو جو روزگار کا سلسلہ وہ چل رہا تھا، تو ابھی تو بالکل آپ گھر پہ ہیں، کیسے؟ دیکھیے، میں پھر وہی کہوں گا کہ رزق دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پاک پروردگار ہے. ٹیچنگ کرتا ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں، کچھ گزارا ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ لاسٹ یہ ابھی جو مہینہ گزرا ہے، اس میں ماڑے بندوں کو بھی یہ جو بل ہے، ذرا یہ پڑھ کے دیکھیں، 32,017 روپے، یہ آپ کے سامنے ہے، 32,017 روپے. تو یعنی تنگ آ کے نا پنکھا ہی چلانا ہے، تو ہم نے ہینڈ فین رکھ لیا اپنے لیے، کیونکہ اتنا بل اور یہ پنکھا اس لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ کم از کم جو بل ہے کم آ جائے. سرکاری ادارے کی جانب سے بھی کوئی داد رسی نہیں کی گئی؟ ظاہری بات ہے، آپ نے 20 سال فن کی خدمت کی، وہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ نے سینکڑوں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری ہیں، تو کسی کی جانب سے اپروچ نہ کیا گیا؟ شروع میں جب ٹانگ کٹی تھی نا، جب ٹانگ میرے وجود سے جدا ہوئی تھی، اس وقت جو دوست تھے، ادارے تھے، انہوں نے مدد کی تھی، لیکن وہ بھی بہت مائنر سے تھی. تو اس وقت آئے تھے، لیکن جس انداز میں ہونی چاہیے کہ ہاؤ ٹو سروائیو، ہاؤ ٹو لیو ان دیٹ بیڈ سرکمسٹانسز، تو سارے بزی ہو گئے اپنے اپنے کام میں. ان کو اور بھی تو مسائل ہیں نا میرا پتر. اکثر لوگ جو ہیں وہ جب ویڈیوز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، ابھی ریسنٹلی بھی آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، میری نظر سے گزری،
کہ اس کے اوپر کیپشن بڑا عجیب سا لکھا ہوا تھا, میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہوں گا. تو لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ صحیح سلامت ہوتے ہیں اداکار یا فنکار, تو تب انہیں خیال کیوں نہیں آتا یا کچھ اپنا کیوں نہیں بنا پاتے. یہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, میں ان سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ ہوتا ہے, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو اور بھی تو لوگ ہیں نا جو پریشانی میں تکلیف میں ہوتے ہیں, اکیلا فنکار ہی تو نہیں ہوتا. ہم نے کون سا جوئے کھیلے ہیں یا ہم کون شرابیں پیتے ہیں. بات یہ ہے کہ فنکار لوگوں کی نظر میں فوراً آتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ فنکار جو ہے اس کی پیمنٹ کتنی ہے. جو شفٹ کرتے ہیں فلموں میں تو وہ بڑے فنکار تو اچھی خاصی رقم لیتے ہیں, جو بیچارے اسٹرگل میں ہوتے ہیں یا جن کا نام بن جاتا ہے آہستہ آہستہ اسٹرگل کے بعد, ان کی پیمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو لوگ نیچے لکھتے ہیں جی یہ جوانی میں انہوں نے پیسہ کیوں نہیں جوڑا, یہ کیوں نہیں بنایا انہوں نے, تو اب اپیل کر رہے ہیں. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ فنکار فوراً نظر میں آتا ہے. لاکھوں چاہنے والے ہیں آپ کے, لوگ آپ سے محبت کرتے تھے اور ایک دم سے آپ اسکرین سے غائب ہو گئے, ان کے نام کیا پیغام دیں گے؟ میں صرف ایک بات کہوں گا کہ جتنے بھی میرے پیار کرنے والے ہیں کہ اللہ نے 2 ٹانگیں دی ہیں تو ایک ٹانگ اللہ نے لے لی, 2 بازو ہیں تو کسی کا ایک بازو نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں جب اللہ نے آپ کو صحت مند رکھا ہے. ناظرین, آپ نے تمام گفتگو جانی اور ان کی لائف جو ہے وہ ہمیشہ روشنیوں میں رنگینیوں میں گزری, اس ٹائپ کی نہیں کہ مطلب اب لوگ یہاں پر آ کر بھی تنقید کرنے لگ جائیں. انہوں نے فن کی خدمت کی, لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری اور آج یہ کس حال میں موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.